عابد اندلیب ناظرین، لگتا یہ ہے کہ بکھاری حکومت کے اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آگ سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک ریڈ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اندر خانہ بنی گالہ کے اوپر، اور شہباز گل کیس میں آج ایک اور نیا موڑ آیا ہے۔ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں اس کے علاوہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے یہ جو فیصلہ کیا ہے شہباز گل کا، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ شہباز گل کے تفتیشی افسر کو کراچی بھیجا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں وفاقی حکومت کے؟ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی سے کسی ARY کے سینئر آفیشیل کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیا یہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں جو اس کی لپیٹ میں بنی گالہ کو بھی لے کے آیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے کچھ اور رہنماؤں کے اوپر بھی مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں پس پردہ پک رہی ہیں، لیکن ابھی پہلے بات کرتے ہیں شہباز گل کی پیشی کے حوالے سے۔ کل شہباز گل کو جب پیش کیا گیا طاہر عباس سپرہ صاحب کی عدالت میں، تو وہاں یہ انکشاف ہوا کہ جو شہباز گل کا تفتیشی افسر ہے، جس کے پاس اس کیس کا پورا ریکارڈ موجود ہے، وہ کراچی چلا گیا ہے ریکارڈ لے کر۔ ٹھیک ہے، شہباز گل کیس میں اگر آپ کو کراچی سے کوئی گرفتاری مطلوب ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ریکارڈ ساتھ لے کر جانے کی منطق سمجھ نہیں آتی، اس کے باوجود بھی کہ جب ان کو نوٹس موصول ہو چکا تھا عدالت کا، اور یہی سوال عدالت نے بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ کو نوٹس نہیں ملا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا جی ہمیں نوٹس تو ملا تھا لیکن بس کراچی جانا پڑ گیا۔ آج وہ ہر حال میں پیش ہو جائیں گے۔ کل جب جج صاحب نے ان کو پابند کیا کہ آج تفتیشی افسر ریکارڈ کے سمیت شہباز گل کیس میں عدالت کے اندر پیش ہوں 12 بجے، اور یہ آفر بھی دی شہباز گل کے وکلاء نے کہ ہم جو تفتیشی افسر کراچی میں گئے ہوئے ہیں ان کا ایئر ٹکٹ بھی ہم کروا دیتے ہیں، لیکن آج کیا ہوا؟ آج جب طاہر عباس سپرہ صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے شہباز گل کے وکلاء، تو بتایا گیا جی کہ تفتیشی افسر چونکہ کراچی ہیں تو وہ نہیں آ سکیں، تو اس لیے کچھ اس سلسلے میں مزید تحقیق ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ریکارڈ کے اندر بھی کے اوپر بھی لائی جا رہی ہیں، لہٰذا جو ریکارڈ ہے شہباز گل کی تفتیش کا وہ کراچی ساتھ لے کر چلے گئے ہیں، تو آپ اس کیس کو ملتوی کر دیں۔ تو اب پیر تک دوبارہ کیس چلا گیا ہے، اس حد تک تو حکومت کامیاب ہوگی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ARY کے کوئی سینئر آفیشیلز ہیں، ممکن ہے ان کو گرفتار کیا جائے کراچی سے، چونکہ اس کیس کا تعلق اب کراچی سے بھی جوڑا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنی گالہ کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب بنی گالہ کے اوپر بھی جو ہے وہ ریڈ کرنے کی ایک تیاری ہو رہی ہے۔ دوسرا جو کیس تھا شہباز گل کا، وہ آپارہ تھانہ میں جو مقدمہ ان کے اوپر درج ہوا تھا اسلحہ رکھنے کی اس پاداش میں، کہ شہباز گل کے پاس ایک پستول تھا، تو اس پہ جب ان کو دوسری عدالت میں پیش کیا گیا، اس کیس کے حوالے سے جب شہباز گل کے وکلاء پیش ہوئے، تو انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ جو اسلحہ تھا، جو پستول تھا، وہ شہباز گل کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کا تھا، اور اس کا لائسنس پولیس کو دے دیا ہم نے۔ اس کے باوجود بھی پولیس نے مقدمہ کر دیا، تو پولیس نے کہا جی کہ ہمیں تو لائسنس نہیں ملا، لیکن یہ پوچھا گیا جب جج صاحب کی جانب سے کہ آپ کا اگر اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک تفتیشی افسر کو، تو آپ اس کے ساتھ کیوں گئے ہوئے تھے پارلیمنٹ لاجز کے اندر؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ان کی مدد کرنے گئے تھے۔ ایک تھانے والا کہتا ہے کہ دوسرے تھانے والے کی مدد کرنے کے لیے ہم گئے تھے پارلیمنٹ لاجز میں، اور لائسنس ابھی تک انہوں نے ہمیں نہیں دیا۔ بہرحال ایک جھوٹ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو لائسنس ہے وہ تو ان کو مل گیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لائسنس ہمیں نہیں ملا۔ آج کچھ دیر پہلے جو عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا کے کوارڈینیٹر ہیں اظہر مشوانی صاحب، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی کہ سیلاب کی آڑ لے کر گزشتہ 2 دن میں وفاقی حکومت نے عمران خان کی سیکیورٹی سے FC کو ہٹا دیا، اسلام آباد پولیس کو بھی کم کر دیا، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ کی سیکیورٹی کے لیے موجود پولیس کو ہٹانے کا خط لکھا ہے، بنی گالہ میں سرچ آپریشن کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تحریک انصاف سیلاب کی آڑ میں فاشسٹ حکومت کو عمران خان کے خلاف کوئی غیر قانونی کارروائی کرنے یا کسی سیاسی ایڈونچر کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اب ان کو تو یہ تو سمجھ آ گئی کہ بھائی اب سیلاب آ گیا، بہت ساری قوم کی توجہ اس طرف چلی گئی ہے، تو عمران خان کو جلسوں سے کیسے روکنا ہے، 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے سے کیسے روکنا ہے۔ تو ایک انہوں نے اب یہ ڈھونڈا ہے کہ شہباز گل کا جو کیس ہے، چونکہ جو وقوع ہوا ہے وہ بنی گالہ سے ہوا ہے، چونکہ شہباز گل نے جو فون کیا ہے وہ لینڈ لائن ہے، تو اس لیے اب اس کو بھی اس لپیٹ میں لیا جائے۔ تھوڑا سا چیز کو سمجھے، بڑی واردات کے کیسے ڈالتے ہیں حکومت والے۔
پہلے انہوں نے کہا جی شہباز گل کا ہمیں موبائل فون چاہیے، موبائل فون کے لیے اس کا ریمانڈ بھی لیا گیا، اس بات کو بنیاد بنا کر اس کے ڈرائیور کے اوپر بھی اس کی فیملی کو اٹھایا گیا، اس کی 9 ماہ کی بچی کو اٹھایا گیا، ان کو حبس بیجا میں رکھا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل فون سے اب توجہ ہٹ گئی ہے، اب موبائل فون کس سے پاری نہ ہو گیا۔ اب یہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور اب بنیاد یہ بناتے ہیں کہ یہ جو لینڈ لائن استعمال ہوئی ہے، جس کو شہباز گل نے استعمال کرتے ہوئے بیپر دیا تھا ARY کے اوپر، تو وہ بھی اس جرم میں ملوث ہوئی ہے۔ تو اب یہ بھی ساتھ طے کرتے ہیں کہ اور کون کون لوگ تھے ان کو بھی لپیٹتے ہیں ساتھ، اور سب کے اوپر مقدمہ کرتے ہیں۔ ہوا یوں ہے جی کہ جو پولیس ہے اس نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی اور ایک رپورٹ مرتب کی ہے جو اب تک تحقیقات ہوئی ہیں شہباز گل کیس میں، اور یہ ساتھ کہا ہے جی کہ ان تحقیقات کی روشنی میں کچھ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے، تو ہمیں بنی گالہ کے اندر ایک سرچ آپریشن کرنے کی اجازت دی جائے اور سرچ وارنٹ حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب بنی گالہ کے اندر سرچ آپریشن کیا کرنا ہے؟ ایک تو اس کا ڈرائیور کہا جاتا ہے جی وہاں ہے تو اس کو نکالنا ہے وہاں سے، پھر جو لینڈ لائن استعمال ہوئی ہیں ان کو چیک کرنا ہے، پھر وہاں اور کون لوگ تھے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو جیو فینسنگ ہوئی ہے، جو کال ریکارڈ ڈیٹا لیا گیا ہے، جو کالز کا ڈیٹا ہے، اس کی روشنی میں کوئی تحریک انصاف کے کوئی مزید جو لوگ وہاں موجود تھے، 6 سے 7 لوگ بتائے جا رہے ہیں، وہ بھی شہباز گل کے ساتھ جو کانٹیکٹ میں تھے ان کو بھی اٹھانے کے لیے ایک ان کے گرد بھی جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے کا ایک منصوبہ ہے، اور ساتھ ساتھ بنی گالہ کے اوپر ریڈ کرنے کا منصوبہ ہے۔ بنی گالہ کے اوپر ریڈ کرنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو لینڈ لائن تھی وہ عمران خان کے گھر کی تھی، وہ استعمال ہوئی ہے، وہ بھی جرم میں استعمال ہوئی ہے، اور مزید تحقیق اس کے بعد جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے جب تک یہ فون اور یہ ساری چیزیں برآمد نہیں ہو جاتی۔ اور ساتھ ساتھ جو سیٹلائٹ فون ملا تھا شہباز گل کے پارلیمنٹ لاجز کے فلیٹ سے، اس کو بھی بھیج دیا اس کا فورنزک کروانے کے لیے، اور جو دوسرے فون ملے تھے ان کو بھی بھیج دیے، اور جو پستول تھا اس کو بھی بھیج دیا کہ پہلے کسی جرم میں تو استعمال نہیں ہوا۔ بہرحال یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے ایک کہ اس گھیرے میں مزید تحریک انصاف کے لوگوں کو انوالو کرنا، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا، اور پھر بنی گالہ کے اوپر ریڈ کرنا، یہ ان کی خواہش بہت پہلے سے ہے، اور یہ اگر یہ کریں گے تو اس کا بہت سخت رد عمل آ سکتا ہے۔ یہ آگ سے کھیلنے کی کوشش ہوگی، چونکہ آلریڈی تحریک انصاف کے کارکن، کئی سو کارکن اس وقت بنی گالہ میں، وہ پچھلے کئی مہینوں سے وہاں موجود ہیں، وہ خیمے انہوں نے وہاں لگائے ہوئے، وہ رہتے ہی وہاں ہیں۔ اور ابھی جو لاسٹ ایپیسوڈ انہوں نے لاسٹ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی، عمران خان کو گرفتار کرنے کا ایک منصوبہ تھا رات کو 3 بجے، تو اس وقت بھی جو لوگ وہاں پوری رات موجود رہے، اور فیصل آباد تک سے وہاں بسز بھر کے وہاں پہنچی تھی، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی حماقت ہوگی ان کی۔ باقی جو سیکیورٹی واپس لی ہے، اور یہ جو KPK کی پولیس آئی تھی، اطلاعات کچھ یہ بھی ہیں کہ ان کو بھی منع کر دیا وفاقی پولیس نے کہ نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے اس سیکیورٹی کو بھی کم کر دیا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا مس ایڈونچر ہوگا، تحریک انصاف اس کے خلاف بہت سخت رد عمل دے گی، تو حکومت کو چاہیے کہ پولیس کو مزید خراب نہ کرے، یہ ایڈونچر شاید بہت بھاری پڑ جائے۔ تو اس وقت جو سیلاب کی تباہ کاریاں اس کے اوپر ہی توجہ فوکس رکھیں۔ یہ نیا ایڈونچر کرنے کے لیے آپ کے پاس شاید اتنی استطاعت موجود نہیں ہے، اس کے لیے جو پبلک پریشر ہے شاید وہ آپ افورڈ نہ کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔